أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اتنی کثرت سے پڑھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے جتنا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا گیا، اور قرآن مجید بہت آسان بھی ہے اگر کوئی یاد کرنا چاہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا من مأدبته۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، تم اللہ کے دسترخوان سے قبول کرو مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے۔ ان هذا القرآن حبل اللہ والنور المبین والشفاء النافع۔ یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، واضح کرنے والی روشنی ہے، نفع دینے والی شفا ہے، عصمت لمن تمسک بہ۔ یہ بچاؤ ہے اس شخص کے لیے جو اس کو تھامے رکھتا ہے، وَنَجَاتٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، اور چھٹکارا ہے اس شخص کے لیے، چھٹکارے کا باعث ہے اس شخص کے لیے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ لا یزیغ فیستعتب، نہ وہ ٹیڑھا ہوتا ہے کہ پھر رضامندی کو حاصل کیا جائے، ولا یعوج فیقوم، اور نہ اس میں کوئی کجی ہوتی ہے کہ درست کیا جائے، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، ولا یخلق من کثرت الرد، اور وہ بکثرت پڑھنے کی وجہ سے، بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ اتلوہ، تم اس کی تلاوت کرو، فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں اجر دے گا۔ کل حرف 10 حسنات، ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ اما انی لا اقول الف لام میم حرف، یاد رکھو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ اس کو حاکم نے نقل کیا۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر قرآن مجید کے بارے میں اس کو رسی قرار دیا۔ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا رسی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں یہ آپ سے چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور اس میں ایسی روشنی ہے کہ جو آپ کو واضح کر کے دے گی، اور اس میں ایسی شفا رکھی ہے جو آپ کو نفع پہنچا کر رہے گی۔ آپ غور و فکر کریں اس ارشاد کے اوپر کہ ہم نے قرآن مجید کو اللہ کی رسی سمجھا ہے، قرآن مجید کو ہم نے روشنی سمجھا ہے، ہمارے لیے باعث شفا اس کو سمجھا،
اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ عصمت لمن تمسک بہ، یہ بچاؤ ہے اس شخص کے لیے جو اس کو تھامے رہتا ہے، اور جو نجات کا ذریعہ ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ کتنی قیمتی کتاب اور کتنی اونچی کتاب ہے، لیکن آج ہم نے ہی اس کے اوپر عمل نہ کر کے، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کر کے اجنبی جیسی بنا دیا۔ قرآن مجید کو بعض مقامات کے اوپر فائدے کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، مرحوم کے لیے ثواب کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، کسی مجلس کے آغاز کے لیے یا محفل قرات کے اندر مزہ لینے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آئے دن کیا ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ باقی علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام آج غیرت نہیں رہی۔ اگر غیرت ہو آدمی میں تو تھوڑا سا اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ چچا کے غیرت دلانے سے بھتیجے نے 3 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ المستطرف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غالب ابن صعصع حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا فرزدق جو شاعر تھے وہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا من انت، آپ کون ہیں؟ قال غالب ابن صعصع، میں غالب بن صعصع ہوں۔ فرمایا ذو الابل الکثیرہ، کہا جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے وہ آدمی؟ عرض کیا ہاں۔ پوچھا کہ آپ کے اونٹ کا کیا بنا؟ کہاں گئے اونٹ؟ کہا کہ حالات نے اس کو ختم کر دیا، اذهبتها النوائب وزعزعتها الحقوق، اور جن جن کے حقوق تھے حقوق والے لے گئے۔ کہا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے صحیح ہے۔ فرمایا کہ یا ابا الاخطل من هذا الذي معك، کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ کہا عرض کیا کہ ابنی وهو الشاعر، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ شعر شاعری جانتا ہے، بڑا ماہر شاعر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علمہ القرآن فہو خیر لہ من الشعر، ارے اس کو قرآن سکھا، یہ شعر شاعری سے افضل ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر کہہ دی بات، چونکہ ان لوگوں کا رخ دل کا صحیح تھا۔ یہ بات فرزدق شاعر کے دل کے اندر بیٹھ گئی، فکان ذلک فی نفس الفرزدق، یہ دل میں بات بیٹھ گئی۔ کوئی آرگیو نہیں کیا، کہنے میں شاعر ہوں، زمانے کا ایک مانا ہوا آدمی ہوں اور مجھے اپنے فن کی داد نہیں دیتے۔ لیکن جو حق تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اس کو قرآن سکھاؤ، یہ شعر شاعری سے بہتر ہے۔ آج کی دنیا کے اندر اگر کسی کو یہ کہا جائے ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، لیکن قرآن مجید سے جاہل ہے، اندر دیکھ کر بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ انگلینڈ کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی مسلمانوں نے وہ محنت کی۔ آج میں اپنے ماحول کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر اس طرح کے ڈاکٹر ملتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ایسے پڑھے لکھے ہیں لیکن قرآن کو حفظ کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنی بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے وہ قرآن سے اتنا ہی بڑا جاہل ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم انگریزی جانتے ہیں، قرآن اب انگریزی میں لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو دوسری زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے، کہ جائے کہ اس کو پڑھنا جائز ہو۔ میں نے پہلے بھی بار بار اپنے بیان میں اس بات کو کہا ہے
کہ کوئی دوسری زبان قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، عربی زبان میں، بلسان عربی مبین. آخر اللہ تعالیٰ کو یہ بیان فرمانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ کو کسی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا کہ عربی میں اس کو اتارا ہے؟ بھئی عربی ایک شاہی زبان ہے، اور شاہی جو فرمان ہوتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور عربی زبان میں بعض الفابیت تو وہ ہیں کہ کسی زبان میں نہیں ملتے، تو کیسے آدمی دوسری زبان میں قرآن کا حق ادا کر سکتا ہے؟ خیر، وہ دور تھا، اور آج کا دور یہ ہے کہ اگر کوئی لائر ہو اس کو کہہ دیا ہو کہ آپ قرآن جانتے ہو. میں نے یہاں پہ کئی جگہوں پہ قرآن خوانی کی مجلس میں جانا ہوا تو دیکھا بڑے پڑھے لکھے لوگ جو انگریزی میں بڑے ماہر ہیں انگلش میں قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کا انگریزی میں حق ادا نہیں ہوگا، وہ قرآن ہی نہیں ہے. تو فرزدق شاعر نے جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی سنی اور یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ اپنے اس قید کو نہیں کھولے گا، گھر کے باہر نہیں نکلے گا حتیٰ یحفظ القرآن، یہاں تک کہ قرآن کو حفظ کر لے گا. 1 سال کے اندر پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا. یہ غیرت تھی ان لوگوں کے اندر، اور آج غیرت نہیں ہے. ہاں، جب آدمی میں غیرت ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ قرآن تو بہت آسان ہے، قرآن نے اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی رسی بھی قرار دیا اور واضح روشنی بھی بتلایا اور شفا بھی بتلایا. آدمی کو چاہیے کیا؟ اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے کسی چیز کو تھامنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جنت تک جانے کے لیے اللہ کی رسی بھی ہے، اس رسی کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث بھی ہے، اور دنیا میں شفا جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا بھی ہے. اس لیے قرآن مجید کو تھامے رکھنے کی ضرورت ہے. صرف اب یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتنا کیا بھی تو صرف حافظ ہو کے یہ زبانی یاد کر کے بیٹھ گئے کہ بس اتنا کافی ہے. یہ بھی کافی نہیں ہے، اس سے آگے اور بھی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا تعلمنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها، ہم پھر دوسری 10 نہیں سیکھتے تھے جو بعد میں اتری ہے، حتی نعلم ما فیہ، یہاں تک کہ جو پہلی 10 ہم نے یاد کرنا شروع کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے کہ اس میں کیا ہے. کسی نے کہا کہ ایک راوی ہے شریک، ان سے کہا کہ اس کا کیا مطلب، عمل مراد ہے کیا؟ عمل کو جان لیتے؟ فرمائے کہ ہاں 10 آیتیں جو یاد کی ہے ان 10 آیتوں کے اندر اللہ کے کیا احکام ہے اور کیا اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، یہ معلوم کر لیتے پھر آگے بڑھتے تھے. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ایک باب قائم کیا، کیف یتعلم القرآن، قرآن کو کیسے سیکھا جائے. تو حضرت قاسم بن عوف شیبانی فرماتے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا زمانہ گزارا
ہم میں سے ایک آدمی ایمان لاتا تھا قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا، ایمان دیا جاتا تھا، پھر قرآن سکھایا جاتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت اترتی تو اس کے حلال اور حرام کو جانا جاتا، کہاں پہ رکا جائے کہاں نہیں رکا جائے گا یہ جانتے تھے. آج تو یہ ہے کہ تم میں سے کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا نہیں کیا ہے، کس چیز سے اللہ نے روکا ہے، کہاں پہ رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے. جیسے کھجور بکھیر دی جائے کا اس طرح سے کہیں بھی رک جاتے. تو صرف قرآن حفظ کر لیا اور اس کے معنی کو نہیں سمجھا اور نہ اس کی کوشش کی. اس کی ایک مثال ایسی ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک آدمی سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر جا رہا تھا تو ٹریفک جام تھی، گاڑیاں ہٹ نہیں رہی تھی. اس نے آگے جا کے دیکھا تو ایک بہت بڑا ٹینکر جس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے وہ بیچ راستے کے اندر کھڑا ہے. اس آدمی نے جا کے پوچھا کہ بھائی آگے بڑھو، پیچھے گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. اس ٹینکر والے نے جواب دیا کہ پیٹرول خلاص ہو گیا ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. وہ آدمی بتا رہا ہے کہ میں نے اس وقت سمجھا کہ دیکھو اس کے سینے کے اوپر کتنا پیٹرول، کئی ٹن پیٹرول لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہے، گاڑی نہیں چل پا رہی ہے. آج قرآن مجید تو ہے سینے میں، لیکن قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ آج امت نے قرآن مجید سے اپنے رشتے کو توڑا ہے، قرآن مجید کے احکام کو نہیں جانا. دیکھے قرآن مجید کے اندر مطلقہ عورت کے بارے میں، جس عورت کے شوہر نے طلاق دی ہو یا جس عورت کا شوہر گزر گیا ہو، ان کے لیے عدت واجب کی ہے. میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، کہ شوہر گزرتا ہے، دوسرے ہفتے عورت مارکیٹ کے اندر شاپنگ میں گھومتی ہو جاتی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور وہ عورتیں جن کے شوہر گزر جائے وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اور وہ عورتیں جن کو طلاق پڑی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھیں. حنفیوں کے ہاں 3 حیض عورت کی عدت ہے اگر اس کو حیض آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 طہر ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر طلاق والی عورت کو بھی عدت گزارنے کا حکم ہے، اور متوفی عنہا زوجہا جس کا شوہر گزرا ہو اس کو بھی عدت گزارنا ضروری. ایسے ہی ایک آدمی حافظ قرآن ہے اور وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کو بیان کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. اب ایک جیوتش لوگوں کی کنڈلی بتانے والا اپنے لیکچر میں یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حرام ہونے پر اور اس کے منع ہونے پر بہت زور دیا اور قرآن مجید کے اندر اس کو منع کیا. وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مالدار مالدار ہی ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہی رہتا ہے. ان احکام کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا. گویا کہ
قرآن مجید کے ان احکام سے ہم نے روگردانی کی، پشت پھرائی، تو جو آدمی حافظ قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو اور وہی یہ اعمال کر رہا ہو، تو ظاہری بات ہے اس کی مثال اسی ٹینکر کی طرح ہے کہ پیٹرول تو بہت سارا بھرا ہوا ہے لیکن گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، اس لیے گاڑی نہیں چل رہی ہے۔ اب دیکھیے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کی فضیلت سارے کلام کے اوپر ہے، سارے جتنے بھی کلام دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سارے کلاموں کے اوپر فضیلت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی، ایسے تو 2 حدیثیں بیان کی ہے لیکن جو پہلے نمبر کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ان انس عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کی مثال، مثل المؤمن الذی، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، ترنج کی طرح ہے، اترجا کی طرح ہے، جس کا مزہ بڑھیا ہوتا ہے اور خوشبو بھی، اس کی بو بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ والذی لا یقرأ القرآن، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے، طعمها طیب، اس کا ذائقہ تو بڑھیا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی بو نہیں ہوتی۔ ومثل الفاجر، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ ایلوے کی طرح ہے، حنظل کی طرح ہے، جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کی بو بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر ایمان والے کو ترنج بتلایا۔ ایسے ترنج تو بڑے لیمبو کو کہتے ہیں، ایک تو ہم نے انڈیا کے اندر دیکھا تھا جس کو گڈھا لیمبو کہتے ہیں، ہمارے حضرت الاستاذ مولانا شیر علی افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسے گڈھا لیمبو ہے جو بڑا لیمبو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فیجی آنے کے بعد میں نے ایک پھل دیکھا جس کو چکوترا کہتے ہیں۔ کہا ایمان والے کی مثال اس کی طرح ہے، وہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑھیا اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تفصیل میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس حدیث میں ایمان والا جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تشبیہ دی ہے ترنج کے ساتھ، اور وہ ایمان والا جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو کھجور کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس منافق کو جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ریحانہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے حنظل ایلوے کے ساتھ دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ ہے وہ ایسے اس کے اندر میننگ ڈیپ ہے کہ جب تک
اس کو کسی محسوس چیز کے ساتھ اس کی تصویر نہ بنائی جاتی، دیکھی جانے والی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ نہ دیتے، اس کی شکل نہ بتلاتے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ حقیقت میں اس کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور ایسا وصف جو صرف عقلی ہے، اور اس عقلی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی محسوس چیز کو بتانا تھا، اس لیے تشبیہ سے کام لیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے بندے کے دل میں اور اس کے ظاہر پر، دونوں پہ، اور یہ بندے الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید کی مکمل تاثیر ملتی ہے، جیسے کہ ایمان والا جو قرآن پڑھتا ہے۔ بعض وہ ہیں جن کو بالکل اس کا حصہ نصیب نہیں ہوتا، وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جس کا ظاہر متاثر ہوتا ہے، دل متاثر نہیں ہوتا، جیسے کہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جس کا باطن تو متاثر ہے لیکن ظاہر متاثر نہیں ہوتا، وہ ایمان والا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ اصل میں اس تشبیہ کے اندر، اس حدیث میں جو تشبیہ دی گئی، تشبیہ کا مطلب یہ کہ کسی کے برابر بتانا، کسی کے سیم بتانا، وہ دو چیزوں کے اندر بتائی، ایک تو ذائقہ اور ایک خوشبو، اسمیل، ان دونوں چیزوں کو ملا کر یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جس کو زمین اگاتی ہے اور درخت اس کو نکالتا ہے۔ بھئی گڈھا لیمبو وہ بھی درخت سے نکلتا ہے، اور کھجور بھی نکلتا ہے درخت سے، ریحانہ بھی اور ایلوا بھی، یہ ساری چیزیں ہربل ہے۔ چونکہ درخت میں اور انسان میں ایک قسم کی مشابہت ہے، انسان سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کے اعمال ہے، وہ اس کا پھل ہے، اور درخت سے اس کا پھل نکلتا ہے۔ تو درخت اور انسان میں بئی معنی مشابہت اور مناسبت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے نکلنے والی، پیدا ہونے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب اس کو تفصیل سے دیکھیں، ایمان والے کو تشبیہ دی ہے چکوترا کے ساتھ۔ چکوترا گڈھا لیمبو سے بھی بڑا ہوتا ہے، یا اس کو بھی گڈھا لیمبو کہتے ہو۔ اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ ہمارے اسپنج کی طرح ہوتا ہے، جو اسپنج ہوتا ہے اس طرح کا اس کا جو چمڑا ہوتا ہے، اور اندر جو گودا ہوتا ہے وہ الگ الگ کلر کا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کو جو تشبیہ دی ہے وہ ایمان والے کی شان بلند و بالا ہے، جیسے کہ پھلوں کے اندر یہ چکوترا اور گڈھا لیمبو، اس کی بھی بڑی قیمت ہے۔ تشبیہ اس طرح سے ہے کہ یہ پھل پوری دنیا میں ملتا ہے، اور یہ پھل بہت ساری صفات کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا جو قد ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی جسم میں بڑا ہوتا ہے، دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے، اور ذائقہ بھی بڑھیا ہوتا ہے۔ اس کو اگر ٹچ کریں گے، دبائیں گے، تو اسپنج کی طرح یہ نرم نرم لگتا ہے، تو دبانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ گویا کہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہوں کو بھی کلر سے فائدہ ہوتا ہے، کلر اچھا لگتا ہے نگاہوں کو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے، اور دل بھی اس کو چاہتا ہے۔ کھانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک مزہ ہوتا ہے، خوشبو بھی بڑھیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے لیے بھی بڑا مفید ہے، ہضم کے لیے۔ گویا کہ چار حواس
اس میں مشترک ہے، نگاہ، ذائقہ اور شامہ اور لمس، یہ چاروں حواس خمسہ میں سے 4 حواس فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اگر دیکھنے جائیں تو اس پھل کے اندر بھی الگ الگ حصہ ہے، ایک اس کا چھلکا ہے، ایک اس کا گودا ہے، اور ایک اس کا گودے کے اوپر جو کروا چمڑا ہوتا ہے، پتلی سی چمڑی ہوتی ہے وہ ہے، اور ایک اس کا بیا ہے جس کو بیج کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو بیا کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ اس کا چھلکا گرم ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، اور اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ گرم بھی ہوتا ہے اور تر ہوتا ہے، اسے پیاس کے وقت کھائے آدمی تو اس سے پیاس بھی بجھتی ہے، اور اس کے جو اوپر کی چمڑی جو کڑوی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن خشک ہوتی ہے، اور اس کا جو بیا ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس کا بیا سفید ہوتا ہے، کہا اس کا بیا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کا جو غلاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، وہ وائٹ ہوتا ہے، جو مومن کے دل کے مناسب ہے، کہ مومن کا دل بھی قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اور ذکر و اذکار کی برکت سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی، وہ بڑی قیمتی لگی، وہ فرماتے ہیں کہ ترنج کا جو درخت ہے اس کو قرآن مجید کے ساتھ بھی بہت بڑی مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید پڑھنے والا اسے جنات دور بھاگتا ہے، ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھر میں ترنج ہوتا ہے، یہ گدا لیمو کا درخت ہوتا ہے، وہاں بھی جن نہیں جاتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قیل کے ذریعے، یعنی یہ بات کہی گئی ہے، اس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ترنج کے بارے میں بہت سارے فوائد ہیں، یہاں تک کہ اطباء نے اس کے اوپر مستقل طور پر محنت کی اور اس میں غور و فکر کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے چھلکے کے اگر فائدے دیکھنے جائیں تو اگر کپڑوں میں اس کو رکھ دیا جائے سکھا کر ایسے، تو جہاں پر کیڑے پڑتے ہیں، بعض جگہوں میں کپڑوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، کہا کہ وہاں کپڑوں کے اندر وہ کیڑے نہیں لگیں گے، اور اس کی خوشبو ایسی ہے کہ ہوا اگر بگڑی ہوئی ہو، وبا ہو، وہاں پر بھی اس کو استعمال، خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو منہ میں بھی اگر آدمی روکے رکھے اس چھلکے کو، تو منہ میں اگر بدبو آتی ہو اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہضم کے اوپر اس کا چھلکا بھی بڑا مفید ہے۔ یہاں تک کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو قانون، جو ایک طب کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا کہ اگر اس کے چھلکے کا رس نکالا جائے اور کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کو اگر پلایا دیا جائے، یا اس کے چھلکے کی پٹی لگا دی جائے بنا کر، یا اس کے چھلکے کو جلا کر اس کا تلا کیا جائے کوڑ کی بیماری والے کو، ان سب کے لیے یہ مفید ہے۔ اور اس کا جو گودا ہے وہ معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور جو صفرا کی بیماری ہے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ بخارات بدن سے جو نکلتے ہیں گرم گرم، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا گودا، کسی کو پائلس کی تکلیف ہو، اس کے لیے بھی نفع دیتا ہے۔ اس طرح سے بڑی لمبی تفصیل کر دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ترنج کے ساتھ اس ایمان والے کی کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا رہتا ہے، ہاں، اس کو علامہ عینی نے لکھا کہ مضارع کا صیغہ لائے کہ پڑھتا رہتا ہے، اور کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، وہ بات نہیں، اس کو تو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کو اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ منافق، اس کو ریحانہ خوشبو تو ہے، ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے،
لیکن اگر اسی پھول کو خوشبو کا جو ہے ریحانہ اس کو آدمی چبانے لگ جاوے تو وہ کڑوا لگے گا. ایسے ہی منافق کے اندر کرواہٹ ہوتی ہے جو دل کے اندر اس کے چھپی ہوئی ہے. اور جو منافق قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ تو ایسے بھی کڑوا اور اس کی کوئی بو بھی نہیں، اچھی بو بھی نہیں اس کی، جس کو حنظل کہتے ہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، موت تک پڑھتے رہنا ہے، اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ایک بہت بڑا اس کا حق ہے. میرے بھائیوں، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہے بات، یہاں تک کہ غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں، ایک اخبار کے اندر، یہ کتاب جواہر پارے، اس کے اندر مسیحی اخبار الوطن جو بیروت سے نکلتا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کی ترقی کرنے اور باقی رہنے کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث پر غور کریں گے وہ اپنی ہر دینی و دنیاوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے. یہ کرسچن کا نیوز پیپر بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی کرنا چاہے، دینی ترقی کرنا چاہے تو ان کے پاس قرآن ہے، اور قرآن کی وضاحت کی شکل میں حدیث شریف ہے. ڈاکٹر سمویل جانسن لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے قرآن کے مضامین ہر زمانے کے لیے موضوع ہے. قربان جائیں اس قرآن کے اوپر، اور جتنا بھی ہم واویلا مچائیں اور جتنا بھی ہم لوگ افسوس کریں امت مسلمہ پہ، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہے، کہ اب 1400 سال ہو گئے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی ایمان کی خیر منائیں. قرآن مجید جتنا نافع 1400 سال پہلے تھا آج بھی اتنا ہی نافع ہے. ایک کرسچن ڈاکٹر سمویل جانسن لکھتا ہے کہ قرآن کے مضامین ہر زمانے کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے. سر ولیم لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو اس قرآن مجید کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کے رد و بدل سے پاک رہی ہو. آج 1450 سال ہونے آئے، کہا کہ وہ 1200 سال کی بات، آج 1500 سال، 1450 سال ہونے آئے، لیکن الحمدللہ قرآن مجید ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے جس طرح سے قرآن کو لینا چاہیے تھا آج کے زمانے کے اندر، ہم نے اس کو نہیں لیا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، لوگوں کو نیت کرنی چاہیے. یاد رکھیں اس بات کو، قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں نیوزی لینڈ کے اندر، انہوں نے تقریباً 60 کے بعد قرآن سیکھا، 60 سال کی عمر کے بعد، اور پڑھ رہے ہیں. میرے پاس بھی یہاں ایک آدمی نے 61 62 کے بعد قرآن سیکھا. اس لیے قرآن مجید کو ہر حال میں سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. آج ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا اور نہ عمل کرنے کے لیے کورٹوں کے چکر کاٹے، جس کی وجہ سے ہم نے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا. اسلام تو پہلے بھی طاقتور تھا، آج بھی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا ہے. اسلام آج بھی اتنا ہی پاورفل ہے جتنا پہلے تھا. تو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے. آج ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسری کورٹوں میں، غیر اسلامی کورٹوں کے اندر اپنے کیس کو لے جا کر ہم قرآن مجید کی بے ادبی کر رہے ہیں. ابھی میں ایک کتاب کل پرسوں پڑھ رہا تھا، راول پنڈی کے ایک مسلمان کا قصہ اس میں لکھا تھا کہ اس نے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی. آج بھی لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کو مسلمان کیا ہے. ارے تم اپنے اسلام کو بچا لو تو شکریہ ادا کرو اللہ کا. خیر اس لڑکی نے، راول پنڈی پاکستان کوئی غیر مسلم کا ملک نہیں ہے، وہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے. وہاں کا یہ نوجوان ایک پیار میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے. شادی کے بعد وہ عورت اس کو بار بار مجبور کرتی ہے کہ تم چرچ میں چلو، تم چرچ میں چلو. یہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے لیکن اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ایک مرتبہ
وہ اپنے کام پہ گیا ہوا تھا، جاب کے لیے، جاب سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ڈسٹ بین کے اندر، ردی کی ٹوکری کے اندر قرآن مجید نعوذ باللہ رکھا ہوا ہے، میں پھینکنا تو نہیں کہوں گا، اس نے وہاں ڈال دیا ہے قرآن مجید کو۔ اس آدمی نے دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہا یہ فالتو کتاب پڑھی تھی، تم کبھی اس کو پڑھتے نہیں ہو، تو میں نے سوچا کہ کسی کام کی نہیں، اس کو میں نے پھینک دیا۔ اس کی جو دل کے اندر ایک ایمان کی غیرت تھی وہ حرکت میں آئی، اس نے اسی وقت اس کو ڈیورس کر دیا کہ میرے قرآن کی تو نے یہ بے حرمتی کی، بے ادبی کی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یقیناً ہمارا مومن بھی ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور قرآن مجید کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ احادیث شریفہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اوپر تھوڑی توجہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، واسألوا اللہ بہ، اور قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ من شغلہ القرآن، جس آدمی کو قرآن نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی قرآن میں اتنا لگا رہا کہ اللہ سے وہ دعا نہیں کر پا رہا ہے، کہا اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے زیادہ اس کو اچھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے سوال اللہ سے کیا جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ سے مانگو اس کے ذریعے قبل اس کے کہ ایسے لوگ قرآن سیکھیں گے کہ جس کے ذریعے لوگ دنیا سے سوال کریں گے۔ قرآن مجید کو سیکھنے والے تین قسم کے ہوتے، فإن القرآن یتعلمہ ثلاثۃ نفر، تین قسم کے لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں۔ رجل یباہی بہ، ایک تو وہ ہے جو اس کے ذریعے مباحات کرتا ہے، محفلوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے آج تو ایسا حال ہو گیا، قرآن پڑھنے والا بھی ٹھٹا ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے چالو تلاوت کے اندر، اور چائے کی چسکیاں بھی لے رہا ہے، اور لوگ ماشاءاللہ واہ 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 کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، قرآن مجید نے بھی حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، دھیان سے اس کو سنو، خاموش رہو۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ علماء کرام بھی مجلسوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی باتوں کے اندر، اور پڑھنے والے قرات خواں، تلاوت کرنے والے تالی اور قاری کے ساتھ باتوں کے اندر اناپ شناپ باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہوتا تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو یباہی بھی، اس کے ذریعے فخر کرے گا، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، ایک تو وہ ہوگا قرآن سیکھنے والا جو اس کے ذریعے کمائے گا۔ کسی کے گھر دعا کر لوں گا تو $10 مل جائیں گے، $100 مل جائیں گے، قرآن کھانی کسی کی کر دوں گا، ایک قرآن پڑھ کے بخش دوں گا۔ وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ، اور تیسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے لیے پڑھنے والا بنائے، اللہ کی یاد کے لیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کا بڑا حصہ قرآن مجید کے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو حقوق کو ادا کرنے والے بنائے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ